مدینہ کی زندگی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کا کام شروع کیا اور خاص طور پر ان کے اندر تقوی کا احساس پیدا کیا، تو وہ زندگی کے بہت سے اہم امور کے بارے میں بہت محتاط ہو گئے تھے۔ اس محتاط رویے کی وجہ سے کچھ احکامات پر عمل کرنے کے لیے ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ان کے کئی سوالوں کے جواب یہاں پر دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ مال کے بارے میں ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ تو انہیں بتا دیجئے کہ جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرنا چاہو، اور خیر میں صرف مال ہی نہیں بلکہ مال کے علاوہ صلاحیتیں، وقت، جو بھی انسان کے پاس نعمت اور بھلائی ہے، وہ سب چیزیں جب انسان خرچ کرنا چاہے تو انسان کی بھلائی کا سب سے پہلا مستحق، انسان کے خیر کا سب سے پہلا مستحق اس کے اپنے والدین ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں صرف مال کا خرچ کرنا ہی نہیں بلکہ مال کے علاوہ خدمت، تعلیم، اچھا رویہ، سلوک، تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو انسان والدین کے ساتھ بھلائی کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے۔ رشتہ داروں کو بائی پاس کر کے دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی عام کرنا اور اپنوں کو بھول جانا، یہ درست نہیں۔ پھر اسی طرح سوسائٹی کے وہ طبقات جو محروم ہیں، جیسے یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کی طرف توجہ رکھنا بھی ضروری ہے، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات پوری کرنا۔ صرف مال ہی نہیں، محبت اور کیئر، شفقت اور ان کے تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا، یہ تمام چیزیں بھی ضروری ہیں۔ اسی طرح وہ تمام مستحق لوگ جو مساکین میں شامل ہیں اور مسافر جو اجنبی ہیں، جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں اور نہ یتیم اور مسکین ہیں، لیکن بحیثیت انسان کے ان کی مخصوص حالات کی وجہ سے ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا سلوک کرو۔ اور پھر صرف اسی لسٹ پر اکتفا نہ کرو بلکہ وما تفعلوا من خیر، جو بھی، جہاں بھی، جس سے بھی تم خیر و بھلائی کا جو سلوک بھی کرو گے، نیکی کا جو کام بھی کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خرچ کرنا بخل کی نفی کرتا ہے، یہ انسان کی تنگ دلی اور اندر کی گھٹن کو دور کرتا ہے۔ انسان عام طور پر جب عبادات کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو بعض اوقات حقوق العباد کی ادائیگی کو فراموش کر دیتا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا ذکر آیا، حج کا ذکر آیا، یعنی عبادات کی پابندی اور تاکید اور ان کے طریقہ کار کے بارے میں بتایا گیا۔ تو یہاں پھر صرف زکوٰۃ کا ذکر نہیں یا صرف فرائض کی ادائیگی کا ذکر نہیں بلکہ عمومی نیکیوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو انسان کے اچھے اخلاق سے متعلق ہیں، بہترین اخلاق کی نمائندگی کرتی ہیں۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مجھے دیکھا تو فرمایا، قسم ہے رب کعبہ کی، وہ لوگ بہت نقصان میں ہیں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، وہ لوگ جو کثرت سے مال جمع کرتے ہیں، سوائے ایسے لوگوں کے جو آگے پیچھے دائیں بائیں اپنے مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو نقصان میں بتایا۔ فرمایا، رب کعبہ کی قسم، وہ بہت نقصان میں ہے، بہت نقصان میں ہے۔ کون؟ جو مال جمع کرتے رہتے ہیں
اور اسے خرچ نہیں کرتے. ہاں، مال کا ہونا عیب کی بات نہیں اگر انسان اس کو آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کرتا رہے، یعنی ہر طرف، ہر سمت. اور آگے پیچھے دائیں بائیں سے مراد کیا ہے؟ جیسے والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ابن السبیل ہیں، اور اس کے علاوہ معاشرے میں جو بھی جہاں بھی ضرورت مند نظر آتا ہے، بلکہ مسکین کے اندر تمام ضرورت مند ہی شامل ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان کے اندر بہت سی خرابیاں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب اس کے اندر مال کی محبت اور حرص آتی، اور پھر انسان اسے صرف اپنی ذات یا اپنے گھر والوں کے لیے ہی سمیٹ کر رکھنا چاہتا ہے اور اس خیر کو عام نہیں کرتا. تو انسان جتنا بھی مال جمع کر لے، بہرحال قبر میں تو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، چھوڑنا تو اس کو یہیں پر ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو مال خرچ کرنے پر، خیر کو عام کرنے پر اکسایا تو آپ نے فرمایا، تم میں سے ایسا کون شخص ہے جو اپنے وارث کے مال کو اپنے مال سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے؟ وارث کا مال کون سا ہوتا ہے؟ جو آپ چھوڑ کے جانے والے. اور اپنا مال کون سا؟ جو آپ خود یہاں خرچ کر رہے ہیں یا آخرت میں جمع کرا رہے ہیں. صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں تو کوئی ایسا شخص نہیں جو اپنے وارث کے مال کو اپنے مال سے زیادہ عزیز سمجھتا ہو. فرمایا، یاد رکھو، انسان کا مال وہی ہے جو اس کے آگے نکل گیا، اور جو اس کے پیچھے رہا وہ اس کے وارث کا ہے. آگے نکل گیا سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو اس نے آخرت کے لیے جمع کر دیا، یعنی صدقہ کر دیا، مراد یہ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر انسان صدقہ نہیں کرتا، اپنے ہاتھ سے دوسروں کو نہیں دیتا، اور وہ صرف بیوی بچوں کے لیے ہی چھوڑ کے مرتا ہے، تو وہ تو دوسروں کا ہو گیا، وہ تو آپ کا رہا ہی نہیں، آپ کی ملکیت سے تو نکل گیا. اب اس کو سامنے رکھ کے ہم سوچیں کہ جو کچھ ہم بچا بچا کے رکھتے رہتے ہیں وہ تو دوسرے لے جائیں گے، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں اسی کا فائدہ ہوگا جو ہم بچوں پر بھی اچھی نیت اور اچھے جذبے کے ساتھ خرچ کریں، اور پھر اپنی آخرت کے لیے خاص طور پر خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کریں. پھر اس کے بعد فرمایا، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اس سے ملتی جلتی آیت پیچھے بھی گزری ہے، وہ کیا تھی؟ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. اور یہاں کیا ہے؟ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ جو بھی نیکی کا کام کرو گے وہ اللہ کو پتہ چل جائے گا. لہذا جب مال خرچ کرو، اللہ کی خاطر کرو، ان میں سے کسی پر بھی احسان جتانے کو نہیں، کیونکہ جس کو تم دے رہے ہو وہ تو جانتا ہے، اس نے دیکھ لیا، اس نے لکھ لیا، اور وہ تمہیں اس کا اجر دے گا. پھر اس کے بعد فرمایا، کتب علیکم القتال، تم پر صرف مال خرچ کرنا ہی نہیں، کچھ اور کام کرنا بھی لازم ہے، اور ان میں سے ایک قتال ہے. یعنی قتال تم پر فرض ہے، لیکن یاد رکھیے کہ قتال مطلقاً فرض نہیں، قتال شروط کے ساتھ فرض ہے، شرط کے ساتھ، کنڈیشنلی فرض ہے. اور وہ کنڈیشنز کیا ہوں؟ نمبر 1، اس کی کوئی حقیقی ضرورت ہو، اور پھر جواباً اس کی تیاری بھی ہو، جسمانی، مالی وغیرہ. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں مسلمانوں پر اگرچہ بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا، لیکن چونکہ وہ تیار نہیں تھے، اس لیے جب بھی انہوں نے اجازت مانگی، اجازت نہیں دی گئی. تو جہاں بھی مسلمان پوری طرح پریپیئرڈ نہ ہو، انہیں ایسی کارروائیوں سے باز رہنا چاہیے. کیوں؟ یعنی اس میں فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا. کوئی بھی کام، چاہے قتال ہو یا غیر قتال، جب آپ بغیر تیاری کے کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی الٹا اس سے نقصان ہوتا ہے. مثلا آپ کو کرنا ہی نہیں آتا، آپ کو کھانا پکانا ہی نہیں آتا، آپ کھانا پکانے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا کریں گے؟ خراب کر کے رکھ دیں گے. کپڑا کاٹنے بیٹھ جائیں اور پتہ ہی نہیں کیا کاٹنا ہے تو ضائع کر دیں گے.
کوئی بھی کام، چاہے گھریلو کام ہو، چھوٹا سا کام ہو یا بڑا کام ہو، تو کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا شرط ہے، اس کی تیاری ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قتال ایک امام کی قیادت میں ہو، ہر کوئی اپنی طرف سے اٹھ کے قتال نہیں کر سکتا، ہر کوئی اٹھ کے جہاد اور جنگ نہیں لڑ سکتا، یعنی امام المسلمین اس کا اعلان کرے گا، کسی ایک حکومت کی سرکردگی میں ہوگا۔ انڈیویجولز یا گروپس خود سے خود اٹھ کے کاروائیاں شروع کر دیں اور ان کو جہاد یا قتال کا نام دیں تو اس کو جہاد نہیں کہا جائے گا، یہ اس کو قتال نہیں کہا جائے گا جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو دو بڑی شرائط ہوئی، نمبر 1 قدرت، کہ آپ کے اندر طاقت ہو، اور نمبر 2 امام اعلان کرے۔ حدیث میں آتا ہے، متفق علیہ حدیث ہے، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تمہیں جہاد کے لیے یا قتال کے لیے نکلنے کا کہا جائے تو نکلو، اور اگر تمہیں نہیں کہا جا رہا تو تم خود سے یہ کام نہیں شروع کر سکتے۔ تو قتال جو ہے انفرادی طور پر کرنے کا کام نہیں۔ روزہ تو آپ کو انفرادی طور پر رکھنا، نماز بھی اپنی پڑھنی ہے، اسی طرح حج بھی آپ کے اوپر فرض ہوگا تو آپ کو خود جانا ہے، ٹھیک ہے وہ اکٹھے ہو کے کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کی استطاعت نہیں تو آپ کو حج پہ نہیں جانا، جس کی ہے وہی جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس قتال جو ہے وہ انڈیویجولز کا ڈیسیژن نہیں، یا ایک ملک کے اندر رہنے والے گروپس کا ڈیسیژن نہیں، یعنی اس کے لیے شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ آیت جو ہے ایک خاص کانٹیکس میں نازل ہوئی تھی، اور وہ کانٹیکس کیا تھا؟ جب مسلمان مکہ میں تھے تو اس وقت وہ اس بات کی تمنا کرتے تھے یا خواہش کرتے تھے کہ ہم پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں لڑنے کی اجازت ملے تو ہم معلوم نہیں کیا کر دیں، لیکن انہیں روکا جاتا تھا کہ نہیں تم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہو۔ اب ہوا یہ کہ مدینہ میں آ کر جب قتال کا حکم ہوا کہ اب نکلو، اب کیا ہوا؟ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تم پر فرض کیا گیا اور وہ تمہیں ناپسند ہے، اب تمہارا دل نہیں چاہتا۔ تو ساتھ ہی فرما دیا گیا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگتی ہو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت پسند ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے شر ہو۔ تو پھر انسان صرف اپنی عقل اور اپنی خواہشات کی بنیاد پر کسی چیز کے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ اس معاملے میں حکم الہی کیا ہے، کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں فرض ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جو لوگوں کو کرنا بہت مشکل لگتے ہیں۔ مثلا نماز، خوشی سے کم ہی کسی کو نماز پڑھتے دیکھا گیا ہے کہ جس کو شوق ہو۔ کوئی عام گفتگو میں کم ہی سنے گے کہ کوئی آپ کو یہ کہتا ملے کہ میں تو اکثر نماز کے انتظار میں رہتی ہوں اور میرا تو بہت ہی دل چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھا کروں اور مجھے نماز کا بہت شوق ہے۔ یہ جملہ مشکل سے سننے کو ملے گا۔ اچھے بھلے لوگ نماز کا وقت آتا، اذان ہوتی ہے یا تو کہتے ہیں اچھا نماز کا وقت ہو گیا ہے، کرہ لکم، یعنی اٹھنا نہیں چاہتے۔ کیا ہے؟ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، دل نہیں بھی چاہتا تو کرو، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگتی اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اور نماز کے کتنے بے شمار فائدے۔ اسی طرح زکوٰۃ، تو لوگوں کو زکوٰۃ دینا موت نظر آتی ہے، زکوٰۃ میں وہ خوشی سے نہیں دیتے، حتیٰ کہ بعض اوقات صرف اس لیے مال نہیں رکھتے کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، کہ مال ہی نہ ہوتا کہ دینی نہ پڑے، یہ زکوٰۃ سے بچ جائیں کسی طرح، یا ایسے ہیلے بہانے کریں گے کہ جس سے زکوٰۃ سے نکل آئیں، بچوں میں بانٹ کے نام لگا کے رکھ دیں گے یا کچھ بھی۔ اسی طرح حج، بہت سے لوگ جن پر حج فرض ہے وہ صرف ڈر کے مارے حج کو نہیں جاتے، بڑا مشکل ہے، اور عموماً لوگ ٹالتے رہتے ہیں، اچھا ابھی یہ مجبوری، اچھا وہ۔ آپ دیکھیں کہ لوگ ویکیشن پہ چلے جائیں گے
انہی مجبوریوں کے ساتھ بزنس بھی چل رہا ہے، بچوں کو بھی لک آفٹر کیا جا رہا ہے، ویکیشن پہ چلے جائیں گے، رشتہ داروں سے ملنے چلے جائیں گے اور دنیا کے کام کرتے رہیں گے، لیکن حج کی توفیق نہیں ہوتی. یعنی جو بھی چیزیں فرض ہیں وہ عموماً انسان کو جو پابندی ہے وہ مشکل لگتی ہے، لیکن ہر ایسی پابندی کے موقع پر خصوصاً جو اللہ کی طرف سے لگائی گئی ہو یا وہ فرائض جو اللہ کی طرف سے عائد کیے گئے ہوں، اگر ان کو ادا کرنے میں ہمارا دل نہ چاہے تو بھی ہم ادا کریں. کیوں؟ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے وہ چیز تمہیں پسند نہ ہو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہو. جیسے پیچھے کہا نا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو. بظاہر ایک چیز مشکل ہے، ناپسند ہے، لیکن وہی بہتر ہے، اسی میں فائدہ ہے. کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے. تو آیت کا خاص مطلب کیا ہے؟ قتال کے کانٹیکسٹ میں. عام مطلب کیا ہے؟ تمام عبادات کے کانٹیکسٹ میں، اور نہ صرف تمام عبادات کے کانٹیکسٹ میں بلکہ زندگی کے سارے معاملات میں. انسان کی عمومی طور پر جو ویکنس ہے وہ کیا ہے کہ وہ ان کاموں کو خوشی سے کرتا ہے جو اس کی خواہش پر مبنی ہوتے ہیں یا اس کا شوق ہوتے ہیں یا جس میں اس کو انٹرسٹ ہوتا ہے، اور عموماً وہ چیزیں جو انسان کی شہوانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. لیکن جہاں روحانی ترقی کی بات ہوتی ہے یا انسان کی ایمان کی ترقی کی بات ہوتی ہے تو عموماً شیطان ان سب کاموں کو بہت مشکل کر دیتا ہے. نماز کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو ہمیں بحیثیت مسلمان کرنے چاہیے. مثلاً آپ کسی سے ناراض ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ آپ دل کو صاف کریں، معاف کریں، ایک دوسرے کو سلام کریں، ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں. اب ہمارا دل نہیں مانتا، ہم کہتے نہیں فلاں شخص نے مجھے اتنا دکھ پہنچایا ہوا ہے، میں نہیں اس کو معاف کر سکتا. اب انسان کے لیے یہ کیا ہے؟ دل بالکل نہیں چاہتا، لیکن انسان کیوں کرے معاف؟ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بہتری ہے. اور دل میں بغض رکھنا جو ہے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. تو بہت سی چیزیں ہماری مرضی، ہماری پسند، ہماری خواہش اور ہمارے من اور مزاج کے خلاف جاتی ہیں، یا کبھی ہماری عقل کے بھی خلاف جاتی ہیں کچھ چیزیں. مجھے اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آتی. بھئی نہیں، لاجک کی بات نہیں ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہاری عقل کم ہے. جیسے وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کوئی علم نہیں تھا تمہارے پاس. اللہ اس وقت بھی جانتا تھا، اور آج تم چند حرف پڑھ کے کچھ جاننے لگے ہو تو تم حجت بازیاں کرتے ہو. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا تو دین کے احکامات پر وہ لوگ عمل نہیں کرتے جو بالکل ہی لا علم ہوتے ہیں، یا وہ نہیں کرتے جو زیادہ ہی پڑھ جاتے ہیں دنیاوی اعتبار سے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو علم یا عقل اب ترقی کر چکی ہے، ہمارے سامنے اب یہ جو دین کے احکامات ہیں یہ کوئی بہت بڑی چیز یا فائدے کی نظر نہیں آتے، اور یہ تو بڑی سمپل سی باتیں ہیں اور یہ بڑی عام سی باتیں ہیں، اس لیے یہ ہمارے لیول کی نہیں ہے، یہ فارغ لوگوں کا کام ہے، وہ کیا کریں، ہم اس سے زیادہ بڑے کام کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس رب نے یہ حکم دیے تھے یا یہ سب تم پر فریضے عائد کیے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا کام انسان کے لیول سے اوپر ہے یا نیچے ہے یا اس کے برابر ہے یا اسے کرنا چاہیے. پھر تیسرے درجے پر بھی لیں اس حکم کو. بہت ساری چیزیں زندگی میں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو انسان کو بالکل اچھی نہیں لگتی. کچھ قسمت کے فیصلے، تقدیر کے فیصلے، کچھ سچویشنز، کچھ حالات، کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جو انسان قبول نہیں کر پاتا یا اس کو اس میں بہت مشکل نظر آتی ہے، یا انسان کو کوئی فائدہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا، یہ انسان ریگریٹ کرتا رہتا ہے یہ غلط فیصلہ ہو گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے
کہ کوئی چیز بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے ایک چیز کا تمہیں وقتی فوری فائدہ نظر نہ آئے، لیکن آئندہ اگلی دنیا کے لیے یا موت کے بعد کے لیے معلوم نہیں ہو تمہارے لیے کتنی خیر کی چیز، کتنی بھلائی. عموماً انسان جب کوئی چیز سلیکٹ کرتا ہے تو کس چیز کو سامنے رکھتا ہے؟ ظاہریت کو سامنے رکھتا ہے نا، کہ جو چیز بظاہر دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے، یہ بہت اچھی نظر آ رہی، تو انسان کہتا ہے کہ یہ مجھے لینی چاہیے، اور انسان کو نہیں پتا کہ اس کے لینے میں انسان کے لیے کتنا نقصان ہے. بعض چیزیں بظاہر دیکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی، یہ سوٹیبل نہیں لگ رہی، اور ان میں انسان کے لیے کتنی خیر اور کتنی بھلائی ہو. لہٰذا یہ آیت انسان کو تقدیر پر راضی ہونے میں بھی مدد دیتی ہے اور انسان کے دل کو اطمینان سے بھر دیتی ہے کہ وہ ساری چیزیں جنہیں میں نہیں لینا چاہتا، جو میں نہیں کرنا چاہتا، جو مجھے قبول نہیں، وہ معلوم نہیں میرے ہی حق میں کتنی بہتر ہو. بہت سے لوگ عموماً یہ کہہ کے اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا رکھتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میرے ہی ساتھ کیوں ہوا، یہ میری زندگی میں یہ حادثہ کیوں پیش آ گیا، فلاں شخص کیوں فوت ہو گیا، فلاں شخص کے بچے ہینڈی کیپڈ کیوں ہیں، یا میرا یہ نقصان کیوں ہو گیا. کتنی ہی چیزیں ہیں زندگی میں، دن میں حد تک ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے جو ہم نہیں چاہتے، ہماری طبیعت پہ بہت گراں گزرتی. ایسے میں دو رویے ہو سکتے ہیں. ایک رویہ تو یہ کہ انسان کہے اچھا کوئی بات نہیں، اگرچہ مجھے نہیں بھی ٹھیک لگ رہا تو شاید اسی میں میرے لیے کوئی بھلائی، جیسے کڑوی دوا مجھے نہیں بھی پینی پسند تو اسی میں میرے لیے صحت ہے. ایک تو یہ رویہ ہے. دوسرا رویہ کیا ہے کہ انسان اس کو ریزسٹ کرتا رہے، اس پہ الجھتا رہے. یعنی دو طریقے ہو سکتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ انسان اس کو ایکسپٹ کر لے، چلو کوئی بات نہیں، اسی میں خیر ہوگی. اور دوسری یہ کہ انسان اس کو ایکسپٹ نہ کرے کہ نہیں میں نہیں مان سکتی، میں اس چیز کو قبول ہی نہیں کر سکتی. اب آپ دیکھیے کہ جو چیز اللہ نے آپ ہی کے حصے میں رکھی ہے آپ کیسے نہیں قبول کریں گے اس کو. مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بیٹے کی بہت خواہش ہوتی ہے، وہ بیٹی پیدا ہو جاتی، اچھا اب وہ انتظار میں تھا چلو شاید اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے، اگلی دفعہ پھر بیٹی ہو جاتی، پھر وہ انتظار کرتا شاید اگلی دفعہ پھر بیٹا ہو جائے، پھر اگلی دفعہ پھر بیٹی ہو جاتی. اب عموماً ایسے گھرانوں کا آپ نے حال دیکھا ہوگا کہ جہاں بیٹے کا انتظار ہو اور وہاں بیٹیاں پیدا ہوتی جائیں تو زندگی کتنی تلخ ہو جاتی، ان عورتوں کی بھی ہو جاتی ہے اور سارے گھر والوں کی ہو جاتی. ہر ایک غم منا رہا بیٹھ کے کہ گھر میں اداسی ہے، ایک کمی ہے کہ بیٹا نہیں ہے. ساری نعمتیں زندگی کی محروم کر کے اپنے آپ کو ان سے بس یہی ایک غم منایا جا رہا ہے. اسی طرح بعض اوقات کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے، انسان سوچتا ہے اتنا ذہین بچہ تھا، اتنا قابل تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ کیوں اللہ نے لے لیا. آپ کو کیا معلوم کہ کل وہ بیٹا آپ کو بڑے ہو کے کتنا پریشان کر سکتا تھا. سورۃ الکہف میں آپ پڑھیں کہ جس طرح خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو مار دیا، ایک کشتی کو بنا دیا، ایک اور تو بظاہر وہ سارے واقعات کیا نظر آ رہے تھے، خلاف عقل، لیکن انہی میں خیر تھی، انہی میں بھلائی تھی. تو یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اور اسے اللہ کی مرضی اور قانون کے مطابق چلنا ہے. یہ ہم نے نہیں بنائی ہوئی، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ ساری چیزیں جن سے ہم بھاگتے ہیں اور وہی ہمیں رستے میں آ ملتی ہیں، یا وہ چیزیں جنہیں ہم اپنے لیے بہت برا سمجھتے ہیں انہی میں کہیں سے کوئی خیر نکل آتی. تو کرنے کا کام پھر کیا ہے؟ نمبر 1 انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، اپنے دل کو مطمئن کر دے، اور نمبر 2 اپنے نفس کی مخالفت میں سکون پائے، نہ کہ موافقت میں. اصل میں یہ موضوع جو ہے یہ بہت ہی ریلیونٹ موضوع ہے اور بہت ہماری عام روزمرہ زندگی سے متعلق ہے. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی
ناپسندیدہ چیزوں کی یا ناپسندیدہ کاموں کی فہرست بنا سکتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگتی، اور پھر انہی کے اندر آپ خیر بھی تلاش کریں. ایک چیز بظاہر آپ کو اچھی نہیں لگتی مگر اس میں آپ کے لیے کیا خیر ہے. یہ زندگی کی کوئی ایسی چیز جس کو آپ اپنے لیے بہت ہی برا سمجھ رہے تھے اور وہ لیٹر آن آ کے جا کے آپ کو پتا چلا کہ وہ آپ کے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی. تو انسان بعض اوقات کچھ چیزوں کو اپنے لیے بالکل اچھا نہیں سمجھتا اور وقتی طور پر بڑی تکلیف سے بھی گزرتا ہے، اور شیطان اسے بار بار احساس دلاتا رہتا ہے، دیکھو تمہارے ساتھ یہ بڑا ظلم ہو گیا ہے، دیکھو تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، دیکھو تم سے بڑا غلط فیصلہ ہو گیا، دیکھو تم نے کیا کر دیا. ریگریٹس ریگریٹس ریگریٹس، حسرتیں حسرتیں حسرتیں. اور کس قدر حماقت ہوتی ہے کہ وہی چیز الٹیمیٹلی انسان کے حق میں اچھی ثابت ہونے والی ہوتی، اور انسان اپنی لا علمی یا کم علمی کی بنیاد پر اسی چیز کو اپنے لیے برا قرار دے رہا ہوتا ہے. تو یہ جہالت ہے نا انسان کی. مطمئن ہونے کا راز کس میں ہے؟ اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے میں، ایکسپٹ کرنے میں. اللہ کے فیصلے قبول کر لیں. بہت سی مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کے لیے آسانی ہے، اور بہت سی آسانیاں ایسی ہیں کہ جس میں الٹیمیٹلی انسان کے لیے نقصان ہے. پھر فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے. قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرنی چاہیے. اصل میں اس کے پیچھے ایک واقعہ تھا. رجب 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ نخلا کی طرف بھیجا تھا، جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، اور اس کو صرف اتنا کہا تھا کہ جا کے قریش کی نقل و حرکت کو دیکھو اور آئندہ ارادوں کے بارے میں معلومات لے کر بہم پہنچاؤ. لیکن کسی جنگ کے لیے آپ نے نہیں کہا تھا، نہ کسی جھڑپ کے لیے کہا تھا. تو ہوا یہ کہ راستے میں لوگوں کو قریش کا ایک تجارتی قافلہ مل گیا، تو انہوں نے اس پر حملہ کر کے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو پکڑ کر مال سمیت مدینہ میں آ گئے. اور یہ کام اس وقت ہوا جب رجب ختم ہو رہا تھا اور شعبان شروع ہو رہا تھا. تو رجب چکے حرمت والا مہینہ ہے، تو اس لیے انہیں پتا نہ چلا ابھی حرمت والا مہینہ باقی ہے، اور غلطی سے یہ جھڑپ ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی نہیں دی تھی. اور جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے اس عمل کو ناپسند بھی کیا. لیکن چونکہ یہ ایک غلطی ہو گئی تھی تو کفار مکہ کو اس پر بہت باتیں بنانے کا موقع ملا. انہوں نے کہا کہ ویسے تو یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت اور تعلق جوڑتے ہیں، اور حرام مہینوں کی حرمت حضرت ابراہیم کے دور سے قائم ہے، اور انہوں نے اس حرمت کو پامال کیا. تو اس پر جو سوال سامنے آئے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ حرام مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل قتال فیہ کبیر، کہ یہ واقعی گناہ کی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے، لیکن جو جرائم تمہارے ہیں ان کو بھی ذرا یاد کرو کہ تم نے کیا کچھ نہیں کیا. وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر، اس سے بھی بڑا جرم ہے. حرام مہینوں میں جنگ سے بھی بڑے جرائم ہیں جن کا تم ارتکاب کر رہے ہو. تمہیں نہ پاک سرزمین کا احترام ہے، نہ انسانوں کا احترام ہے، نہ ان کے حقوق کا احترام ہے، نہ اللہ کے دین کا احترام ہے. تم نے اتنی حرمتیں پامال کی ہیں، اور مسلمانوں سے ایک غلطی ہو گئی تو تم اسے اتنا بڑا ایشو بنا رہے ہو، تو یہ بات درست نہیں ہے. والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. یہاں فتنہ کس کو کہا گیا؟ پیچھے یاد ہے آپ کو، میں نے فتنے کے لیے ایک لفظ لکھوایا تھا آپ کو،
ریلیجس پرسیکیوشن، کہ یہ پرسیکیوشن جو ہے تم نے جو لوگوں پہ زندگی حرام کر رکھی ہے صرف اس بنا پر کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یہ قتل سے اور جنگ سے اور باقی جرائم سے کہیں بڑا جرم ہے. عام طور پر لوگ اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں بس عام معنوں میں لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چونکہ فتنہ قتل سے بڑا ہے اس لیے فلاں سے نہ ملو، اس کو مل کے فتنہ ہوتا ہے، یا فلاں نیکی کا کام نہ کرو اس کام میں اتنا فتنہ ہوتا ہے، اتنے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے. عام معنی تو اس کا ہو سکتا ہے کہ فتنہ بری بات ہے اور فتنہ بہت بڑا گناہ ہے، چاہے وہ ریلیجس پرسیکیوشن ہو یا عام حالات میں فتنہ فساد کی بات ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اپنے مطلب اور مقصد میں استعمال کرنے لگے ہم، اور اس سے الٹا نیکی کے کام سے رک جائیں. فتنے سے مراد نیکی کے کام سے رکنا نہیں بلکہ نیکی کے کام سے روکنا. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ تم سے ہمیشہ جنگ کرتے ہی رہیں گے. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. ان استطاعوا، اگر ان میں استطاعت ہو. یعنی اہل مکہ تم سے جو جنگ کر رہے ہیں تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کسی حق کی بنا پر کر رہے ہیں، ان کا اصل مقصد تمہیں تمہارے دین سے روکنا ہے اگر ان کا بس چلے. ان استطاعوا. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا، فَيَمُتْ، پھر وہ مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر ہے. یعنی جو شخص اسلام سے پھر کر کفر کی طرف چلا جائے گا، کوئی اور دین اختیار کرے گا، تو ایسے لوگوں کی سزا کیا؟ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے عمل جو انہوں نے حالت اسلام میں کیے تھے وہ ضائع ہو گئے. پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی ان کی نیکیاں ان کے کسی کام نہ آئیں گی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور ایسے لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ارتداد کس کو کہتے ہیں؟ ارتداد ہے الٹے پاؤں پھر جانا، مسلمان ہونے کے بعد یا مسلمان پیدا ہونے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانا، اسلام کو ریجیکٹ کر دینا. تو یہ انسان کی دنیا اور آخرت کی نیکیوں کے ضائع ہونے کا سبب ہے. دنیا کی نیکیاں کیسے ضائع ہوں گی؟ کہ انسان بہت سے حقوق سے محروم ہو جائے گا. یعنی دنیا میں کیا کچھ انسان کا نقصان ہوگا، مثلا بیوی سے اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، بچوں سے ایک طرح سے تعلق ختم ہو جائے گا، میراث کا حق ختم ہو جائے گا، پھر اسی طرح جنازہ وغیرہ اور باقی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہو سکیں. اور آخرت میں تو ظاہر ہے کہ یہاں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہیں گے. اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان کی حفاظت فرائض میں سے، جہاں ایک طرف امت مسلمہ کے فرد کی حیثیت سے یہ ذمہ داری ہے کہ دوسرے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے، وہاں یہ ذمہ داری بھی کچھ کم نہیں کہ اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی جائے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. یعنی ایمان میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں، ایمانیات میں سے جتنی بھی چیزیں، ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا چاہیے. اللہ کا انکار کرنا، رسولوں کا انکار کرنا، فرشتوں کا انکار کرنا، کتابوں کا انکار کرنا، میں نہیں مانتا کہ قرآن اللہ کی طرف سے، آخرت کا انکار کرنا، تقدیر کا انکار کرنا. پھر اسی طرح نماز کا انکار اس معنی میں، یعنی یہ سوچ کر کہ کوئی نماز کی ضرورت نہیں. اب مثلا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن وہ نہیں پڑھتا تو وہ مرتد نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نماز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ سب ایسی فضول باتیں، یہ اور بات ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والے جن کے خلاف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تھی، وہ کس وجہ سے کی تھی؟ کہ وہ کہتے تھے زکوٰۃ ہے ہی کوئی چیز، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا کہ زکوٰۃ اسلام میں نہیں ہے اور ہم کچھ بھی نہیں دے رہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی کوتاہی کی وجہ سے نہیں زکوٰۃ دیتا، لیکن وہ سوچتا اچھا دے دوں گا یا دینی چاہیے، وہ یہ نہیں کہتا، تو اس کا معاملہ مختلف ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ
حج کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ ارتداد ہے. اور اگر یہ ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اچھا کروں گا، محض سستی کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے نیت میں ارادے میں مگر سستی، تو وہ الگ قصور ہے، وہ الگ گناہ ہے، لیکن وہ مرتد نہیں ہے. ٹھیک. یا کوئی شخص خود یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی ریلیجن نہیں، مثلا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور وہ کہتا ہے میرا کوئی ریلیجن نہیں، تو یہی ارتداد ہے. اس کے برعکس ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں. اب یہاں دیکھیے کہ پیچھے قتال کا لفظ ہے، یہاں جہاد کا لفظ ہے. جہاد کا لفظ جو ہے وہ قتال سے وسیع تر معنی رکھتا ہے. قتال کیا ہے؟ جنگ. یعنی قتال جہاد ہو سکتا ہے مگر جہاد لازمی طور پر قتال کا نام نہیں. جہاد کے لفظ کو مس انڈرسٹوڈ کیا گیا ہے، یعنی کہ صحیح طور پر سمجھا نہیں گیا. جہاد اصل میں جہد سے ہے، کوشش اور طاقت. یعنی اللہ کے دین پر خود عمل کرنے کے لیے یا دوسروں کو اس کی طرف بلانے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے وہ جہاد کہلاتی ہے. وہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے، وہ ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ قلم سے بھی ہو سکتا ہے، وہ علم سے بھی ہو سکتا ہے، وہ قرآن سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. تو وہاں بِهِ سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن کی تعلیم کو عام کرنا بھی جہاد ہے. تو قتال کو جہاد کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہوتا. یعنی جہاد کا معنی جنگ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہ اسی طرح ہے جیسے کوا کالا ہوتا ہے لیکن ہر کالی چیز کوا نہیں ہوتی، یہ معنی ہے. یعنی ہر وہ جنگ جو اللہ کی خاطر لڑی جائے گی وہ جہاد تو کہلائے گی، لیکن جہاد جنگ نہیں کہلائے گا. جہاد اور جنگ میں فرق ہے. جنگ جہاد کا صرف ایک حصہ ہے، جہاد اس سے وسیع تر چیز. جہاد ہے کیا پھر؟ کس چیز کی کوشش؟ اللہ کے دین پر عمل کرنے کی اور اس کو عام کرنے کی کوشش. مثلا اگر آپ اپنے آپ کو دین پر جما رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ جہاد بن نفس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کسی اور کو دین کی طرف بلا رہے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے. اس میں آپ اس کو زبان سے کہتے ہیں، کوئی کتاب دے کے، کوئی تعلیم دے کر. تو بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر جب آپ کہتے ہیں کہ یا رب ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، آپ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. جب آپ چلنے لگتے ہیں تو آپ کے آگے رکاوٹ آ جاتی ہے، سب سے پہلے اپنے ہی نفس کی. آپ کو اپنا ہی دل نہیں چاہتا، ہر چیز بھاری لگتی ہے، بوجھ لگتی ہے. کرہن لکم، آپ اس کو کاٹتے ہیں، اس بیریئر کو، آگے نکلتے ہیں. شیطان کے وسوسے آتے ہیں، کچھ کرنے لگتے ہیں تو فوراً شیطان سوار ہو جاتا ہے، صرف اس کو ہٹاتے ہیں. پیئر پریشر آ جاتا ہے، اس کو ہٹاتے ہیں. تو زندگی کے ہر مرحلے پر آپ کے اپنے بچے آپ کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، بعض اوقات کام نہیں کرنے دیتے. آپ کے عزیز دوست رشتہ دار، آپ کا معاشرہ. تو ہر وہ رکاوٹ جو اللہ کے راستے پہ چلنے یا دوسروں کو چلانے میں آ جاتی ہے، اس کو ہٹانے کا نام جہاد ہے. اللہ کے راستے پہ خود چلنا یا دوسروں کو چلانا. اس چلنے میں، اللہ کے راستے پر چلنے میں کوئی بھی رکاوٹ جو آئے، اس رکاوٹ کو ہٹانے کا نام جہاد ہے. اور آخری درجے پر اگر کوئی اس کے لیے تلوار یا توپ اٹھاتا ہے تو وہ دراصل کیا کر رہا ہے؟ رکاوٹ دور کر رہا ہے، پرسیکیوشن کو ختم کر رہا ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت اور جہاد کرتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص لوٹ حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، کوئی ناموری کے لیے، کوئی بہادری جتانے کے لیے، کوئی غیرت کے لیے، ان میں سے اللہ کی راہ میں کون لڑتا ہے؟ آپ نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور فرمایا جو اس نیت سے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو وہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے. یعنی اللہ کی خاطر جنگ کرنا ہی جہاد ہے، نہ کہ وطن اور قوم اور مال اور دنیا کے ریسورسز پہ قبضہ کرنے کے لیے لڑنا. یہ جہاد نہیں ہے. تو یہاں فی سبیل اللہ کی شرط لگائی گئی کہ خالص اللہ کی رضا میں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مالی فائدے پانے کے لیے جنگ کرتا ہے، یعنی مال کہیں سے ہتھیانے کے لیے، اسے کیا ملے گا؟ فرمایا کچھ نہیں ملے گا. سائل نے اس پر بہت تعجب کا اظہار کیا، دوبارہ آ کے یہ سوال کیا. آپ نے دوبارہ وہی جواب دیا. اس کا پھر اطمینان نہ ہوا. تیسری اور چوتھی بار پلٹ کے ایک ہی سوال کرتا رہا کہ اگر کوئی شخص مال حاصل کرنے کے لیے، لوٹ مار کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ آپ نے اس کے تعجب کی وجہ کو بھانپ لیا. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ خاص اس کی خوشی کے لیے اور اس کی رضا کے لیے نہ کیا جائے. تو اسلام میں جنگ بھی جو ہے اس کا بھی کانسیپٹ کیا ہے بیسیکلی کہ وہ صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو، دین کے رستے میں آنے والی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے. ورنہ اگر کوئی شخص یا کوئی حکومت اپنے ملک کی سرحدیں وسیع کرنے کے لیے کہ اس علاقے کو بھی ہتھیا کے اپنے ملک کا حصہ بنا لے، اس کو بھی چونکہ وہاں تیل نکلتا ہے اس لیے اس پہ بھی حملہ کر کے اس کو اپنے حصے میں شامل کر لیں، یا فلاں ملک میں یہ ریسورسز ہیں وہاں بھی ہم جنگ کر کے ان کو اپنے ہتھیا لے، تو اس کو اسلام میں جہاد نہیں کہا جاتا اور نہ ہی یہ فی سبیل اللہ ہوتی ہے. یہ پھر کس کے راستے میں ہوتی ہے؟ کس راستے میں؟ دنیا کا مال حاصل کرنے میں. تو جو جنگ لڑ رہے ہیں یا جو آپ جد و جہد کر رہے ہیں کچھ دنیا کمانے کے لیے، چاہے آپ دین کی تعلیم دے رہے ہیں یا قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں یا قرآن کو عام کر رہے ہیں یا نیکی کے کام عام کر رہے ہیں، اور پیچھے آپ کا غرض اور مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے دنیا کمائیں یا شہرت کمائیں، تو وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے اور اس پر اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ ہجرت اور جہاد اللہ کے راستے میں کرو. جو ایسا کرتے ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جنت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی ایک مسلمان کے لیے ان ساری کوششوں کا عوض معاوضہ نیت میں کیا ہونا چاہیے کہ بدلے میں کیا ملے ہمیں؟ جنت، اللہ کی رضا. کیونکہ جنت میں جائیں گے تو تبھی اللہ کا دیدار بھی ہو سکے گا نا، باہر تو نہیں ہوگا. تو اس کے لیے چاہے مال خرچ کریں، چاہے قلم استعمال کریں، چاہے آپ اپنی کوئی اسکل استعمال کریں، کچھ بھی کریں، وہ سب جہاد شمار ہوگا. شرط یہ کہ اللہ کی رضا مقصود ہو.